بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1182 عیسوی میں ایک عیسائی دستے نے حجاز سے مصر کو واپس جانے والے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور اسے لوٹ لیا۔ ایک مصری واقعہ نگار محمد فرید لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیٹی بھی اس قافلے میں تھی، لیکن کسی اور مورخ یا اس وقت کے واقعہ نگار نے ایسا کوئی واقعہ نہیں لکھا۔ تاہم ایک اشارہ ایک واقعہ نگار کی تحریر سے ملتا ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ رجنالڈ کی فوج نے مصر کے ایک قافلے کو لوٹ لیا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی غضبناک اور گرجدار آواز سنائی دی، وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا انتقام لوں گا۔ قافلے میں کوئی نوجوان لڑکی تھی جسے صلیبی اٹھا لے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت قسم کھائی کہ رجنالڈ کو میں آج سے اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کروں گا۔ سلطان نے عیسائیوں کو سبق سکھانے کے لیے ہتین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہتین دراصل فلسطین کا ایک گمنام سا گاؤں تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے وہ عزت بخشی کہ عیسائی دنیا کے جنگی مبصر آج بھی تجزیے کرتے نظر آتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے اس ہیرو نے کیسے دشمن کو ایسی شرمناک شکست دی کہ صلیبیوں کے ایک کے سوا باقی تمام حکمران جنگی قیدی بن چکے تھے۔ سلطان ایوبی ہمیشہ جمعے کے مبارک دن لڑائی کے لیے کوچ کیا کرتے تھے، اور ہتین کو کوچ کرنے کے لیے بھی سلطان نے جمعے کا دن منتخب کیا۔ یہ 15 مارچ 1187 عیسوی کا دن تھا۔ سلطان نے فوج کا ایک حصہ ساتھ لیا اور کرک کے قلعے کے قریب خیمہ زن ہو گئے۔ صلیبی جاسوسوں نے فوراً اپنی اتحادی افواج کو خبریں پہنچائیں کہ سلطان ایوبی کرک کے قریب خیمہ زن ہو گیا ہے۔ اس سے یہ مطلب لیا گیا کہ سلطان کرک کا محاصرہ کریں گے، لیکن سلطان کا مقصد حج سے آنے والے مصر اور شام کے قافلوں کی حفاظت تھی، کیونکہ ان پر کرک کے قریب ہی حملے ہوا کرتے تھے۔ حاجیوں کے قافلے گزر جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 28 مئی 1187 عیسوی کے روز مصر اور شام کے قریب ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ سلطان کا یہ ارادہ تھا کہ مصر اور شام کی فوجیں اس سے آ ملیں گی۔ سلطان کا بڑا بیٹا الملک الفضل، جس کی عمر 16 سال تھی، ایک مشہور سالار مظفر الدین کے ساتھ جا ملا۔ اس طرح سلطان کی ساری فوج جمع ہو گئی۔ سلطان نے اپنے سالاروں کو ہدایات دینے کے لیے آخری بار جمع کیا اور کہا، میرے رفیقو، اللہ تمہارا مددگار ہو، دلوں سے اپنے عزیزوں اور اپنے گھروں کا خیال نکال دو اور دلوں میں قبلہ اول کو بسا لو، اور دلوں میں خدائے ذوالجلال کا اسم مبارک نقش کر لو جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم قبلہ اول کو آزاد کرائیں اور اپنی بیٹیوں کی بے عزتی کا انتقام لیں جو کہ کفار کے ہاتھوں بے آبرو ہوئیں۔ ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے اور آپ کا مقابلہ 7 صلیبی فوجوں کے ساتھ ہے جن کے بیشتر نائٹ سر سے لے کر پاؤں تک زرہ بختر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سلطان نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں ہر کارروائی جمعے کے مبارک دن کیا کرتا ہوں؟ میں اس وقت آگے بڑھوں گا جب مسجدوں میں قوم خطبہ سن رہی ہوگی۔ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ میں نے ہر قصبے اور ہر گاؤں میں اطلاع بھجوا دی ہے کہ جمعے کے روز دعاؤں میں اپنے مجاہدین کو شامل کریں جو کہ جمعے کی نماز سے محروم ہو کر میدان جنگ میں زخمی ہو کر گرتے ہیں۔ صلیبیوں کو ایک اور دھوکہ یہ ہوا کہ سلطان ایوبی اکثر چھاپہ مار قسم کی جنگ لڑا کرتے تھے، جس کے ذریعے کم سے کم نفری سے دشمن کی زیادہ تعداد پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصولوں پر عمل ہوتا۔ صلیبی فوج قلعہ بندیوں میں تھی اور باہر بھی تھی۔ سلطان ایوبی نے تیز رفتاری سے فوج کو اس طرح ڈپلائی کیا کہ جھیل گیلیلی کہ جہاں پر صرف ایک ہی تالاب تھا، سلطان نے اس تالاب پر قبضہ کر لیا۔ صلیبیوں کی ایک فوج نے سفوریا کے مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا،
لیکن سلطان ایوبی آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کے بجائے تبریہ کے مقام پر رکے رہے۔ وہ دراصل صلیبیوں کو حطین کے قریب لانا چاہتے تھے۔ جب صلیبی آگے آتے نظر نہ آئے تو سلطان نے پیادہ دستے ذرا سا آگے بھیجے اور خود ہلکا رسالہ لے کر تبریہ پر حملہ کر دیا اور حکم دیا کہ تبریہ کو تباہ و برباد کر کے شہر کو آگ لگا دی جائے، کیونکہ تبریہ کا قلعہ ذرا ہٹ کر تھا۔ فوج قلعے میں تھی۔ شہر کو بچانے کے لیے فوج قلعے سے نکل کر شہر کو روانہ ہوئی۔ سلطان ایوبی نے اس کا راستہ روک لیا۔ صلیبیوں کی فوج جو کہ قلعے سے آئی تھی، ان کی کمان شاہ ریمانڈ کے ہاتھ میں تھی۔ تبریہ کی ٹیکریوں پر اس کی اور سلطان ایوبی کے سپاہیوں کی آمنے سامنے لڑائی ہوئی۔ قاضی بہاؤالدین شداد اس لڑائی کا آنکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دونوں فوجوں کے سواروں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ ہراول کے سوار تیر چلاتے آ رہے تھے۔ صلیبیوں کو موت نظر آنے لگی تھی اور مسلمانوں کو پیچھے دریا اور سامنے دشمن نظر آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ سو یوں دونوں فوجیں اتنے قہر سے لڑیں کہ جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ سارا دن لڑائی جاری رہی۔ رات کو مسلمان چھاپا ماروں نے دشمن کو پریشان رکھا۔ دشمن کی فوج اور گھوڑے پیاسے تھے، لیکن پانی پر مسلمان قابض تھے۔ چھاپا مار دشمن کو پانی کی تلاش میں جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ اگلے روز صلیبیوں نے ٹیکریوں پر چڑھ کر لڑائی لڑی۔ مسلمان بڑھ چڑھ کر حملے کرتے تھے، مگر صلیبی بلندیوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مسلمانوں کا رسالہ چونکہ ہلکا تھا، اس لیے انہوں نے ٹیکریوں کا گھیراؤ کر کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ پیادہ تیر اندازوں نے ان کے سروں کے اوپر تیر برسائے۔ اتنے میں صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے کمانڈر کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا۔ ہوا دراصل یوں کہ ان کا بادشاہ ریمانڈ میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، حالانکہ اس نے صلیب اعظم پر ہاتھ رکھ کر اپنے اتحادیوں کا وفادار رہنے اور پیٹھ نہ دکھانے کا حلف اٹھایا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلیب اعظم حطین کی اس جنگ میں ساتھ لائی گئی تھی۔ صلیبیوں کے بھاگنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اب صلیبی دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، بلندیاں ان کی مدد کر رہی تھیں۔ مسلمانوں نے لکڑیاں جمع کر کے صلیبیوں کے ارد گرد آگ لگا دی۔ رات کو سلطان ایوبی کی فوج گھاس اور لکڑیاں جمع کرتی اور آگ تیز کرتی رہتی۔ دن بھر کے پیاسے اور تھکے ہوئے صلیبی ٹیکریوں پر جھلسنے لگے۔ ان میں سے ایک دستے نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیا۔ دوسرے دن صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ 3 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کیا، جو کہ سلطان نے حطین کے لیے بنایا تھا۔ یہ بھی جمعے کا مبارک دن تھا۔ سلطان کے جاسوسوں نے سلطان کو بتا دیا تھا کہ صلیبیوں کی فوج نے اتحاد کر لیا ہے، لہٰذا سلطان ایوبی کی جنگی طاقت جو تھی سو وہ تھی۔ سلطان نے اپنی چالوں، فوج کی تقسیم، چھاپا ماروں کے استعمال، نقل و حرکت کے انداز میں رد و بدل اور کارگر طریقے اور داؤ سوچ لیے تھے۔ سلطان دشمن کو بڑی خوبی سے حطین میں لے آئے تھے۔ ارد گرد کی قلعہ بندیوں اور آبادیوں پر سلطان پہلے ہی قابض تھے۔ پانی بھی سلطان کے قبضے میں تھا اور موسم کا قہر بھی سلطان کے حق میں تھا۔ دشمن جب حطین میں آیا تو وہ جان نہ سکا کہ وہ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی کی نہایت خوبی سے تقسیم اور ڈپلائی کی ہوئی فوج کے نرغے میں آ چکے ہیں۔ سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں نے دشمن کی دیکھ بھال کی چوکیوں اور گشتی پہرے داروں کو تہس نہس کر دیا۔ ایوبی فوج نے نہ تو رات اور نہ ہی دن کو انہیں آرام کرنے دیا۔ ایوبی فوج رات کو دشمن کو نہ تو آرام کرنے دیتے اور نہ ہی جرنیلوں کو سوچنے کی مہلت دیتے۔ بالآخر 4 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی کی فوج کے درمیانی حصے نے آمنے سامنے ہو کر جنگ لڑی۔ ٹیکریوں کی وجہ سے میدان جنگ تنگ تھا۔ صلیبی ادھر ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو مسلمانوں کا لائٹ رسالہ حرکت میں آ جاتا،
تیر انداز بلندیوں پر تھے جہاں سے وہ صلیبیوں پر تیروں کا مہ برسا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کیفیت یہ تھی کہ سلطان کبھی اوپر جاتے اور کبھی نیچے آتے اور ان کے سبا رفتار قاصد سلطان کے پاس پیغام لا اور لے جا رہے تھے۔ صلیبی نائٹوں کو زرہ بختر جلا رہی تھی، ان کے گھوڑے پیاسے تھے اور پانی سامنے نظر آ رہا تھا جو پیاس کو مزید بڑھا رہا تھا۔ صلیبیوں نے کمک منگوا کر ایک جوابی حملہ کیا جو کہ ان کی آخری امید تھی۔ جہاں انہوں نے حملہ کیا وہاں کی کمان سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک سالار تقی الدین کے ہاتھ میں تھی۔ تقی الدین نے حملہ روکنے کے لیے اپنے دستوں کو نیم دائرے کی شکل میں کر دیا۔ دشمن سیدھا اور سرپٹ آیا۔ تقی الدین نے نیم دائرے کے سرے بند کر دیے اور صلیبی گھیرے میں آ گئے۔ مسلمان سواروں نے انہیں کاٹ اور کچل ڈالا۔ اب جنگ کی صورتحال یہ تھی کہ صلیبی ہتین کے میدان میں دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ہتین سے دور ان کا اگر کوئی دستہ رہ گیا تھا تو اسے بھی مسلمانوں نے وہیں بیکار کر دیا جہاں وہ تھا، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ اکرا کا پادری یعنی محافظ صلیب اعظم اپنی صلیب کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا، یعنی جس صلیب پر صلیبیوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے حلف اٹھائے تھے وہ صلیب میدان جنگ میں لائی گئی تھی، مگر صلیبی بادشاہوں نے پیٹھ دکھانی شروع کر دی۔ گائی آف لوزینان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بھاگ رہا تھا کہ اسے مسلمان سواروں نے دیکھ لیا اور انہیں زندہ پکڑ لیا۔ اکرا کا پادری اس جنگ میں مارا گیا اور صلیب اعظم مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، جبکہ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیب وہاں کے عیسائیوں کو احترام سے لوٹا دی۔ شام تک جنگ ہتین کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ صلیبیوں کے جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا، باقی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سلطان ایوبی کے سامنے جو قیدی لائے گئے تھے ان میں ریمانڈ کے سوا باقی 6 اتحادی بھی تھے، جس میں کرک کا گورنر ریجنالڈ بھی تھا، جسے سلطان نے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی بادشاہ جعفرے کو شربت پیش کیا۔ جعفرے نے آدھا شربت پی کر گلاس ریجنالڈ کو دے دیا۔ ریجنالڈ شربت پینے لگا تو سلطان ایوبی نے اپنے ترجمان سے گرج کر کہا، اس ریجنالڈ سے کہو کہ اسے میں نے نہیں اپنے بادشاہ نے شربت دیا ہے۔ اہل عرب میزبان صرف اس دشمن کو شربت پیش کرتے ہیں جس کی وہ جان بخشی کر دیتے ہیں، سو میں نے ریجنالڈ کو شربت پیش نہیں کیا۔ سلطان نے خادموں سے کہا کہ ان سب کو کھانے پر بیٹھاؤ۔ جب سب کھانے والے خیمے میں جا کر کھانا کھانے لگے تو سلطان نے جعفرے اور ریجنالڈ کو اپنے خیمے میں بلایا۔ سلطان نے ریجنالڈ سے کہا کہ تم ہمیشہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے رہے ہو، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ ریجنالڈ نے انکار کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ سلطان نے تلوار نکالی اور اس کا گلا کاٹ دیا۔ سلطان نے نفرت کے لہجے میں حکم دیا، اس ناپاک لاش کو باہر پھینک دو۔ صلیبی بادشاہ جعفرے جب اپنے اتحادی کا یہ انجام دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی باری ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور تحمل سے کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے، لیکن اس کے گناہ ایسے تھے کہ مجھے اسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھانی پڑی۔ ہتین کی فتح اس لیے بھی اہم تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ارض فلسطین کا دروازہ توڑ لیا تھا اور اس میں داخل ہو چکے تھے۔ اتنا وسیع علاقہ فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بیت المقدس کو فتح کرنا آسان تھا۔